گانے کی ایک نشست ہے، اور یہ صرف گانا نہیں ہے، ایک محبت سے بھرپور نشست ہے۔ اس لیے میں چاہ رہا تھا کہ اس میں ہم تو ایسے ہمیشہ بیٹھتے ہیں، تو منصورہ کی کچھ اور بھی ساتھیوں کو میں نے دعوت دی۔ الحمدللہ ہماری دعوت پہ محترم حافظ نصیر الدین صاحب تشریف لائے، میں عبدالحمید صاحب تشریف لائے، ماشاءاللہ ان کی خیر ہے، محترم راشد بھائی جو ہے اس حلقے کے ذمہ داری ہے ان کو بھی ہم نے دعوت دی۔ میں نے محترم حافظ ادریس صاحب سے بھی درخواست کی کہ ان کی طبیعت نے اجازت نہیں دی، ان کو طبیعت صحیح نہیں ہے، تو اس لیے وہ تشریف نہیں لا سکے، انہیں مجھے معذرت کی۔ اس طرح فرحان سلیمی بھائی، میرے خواہش تھی کہ وہ چونکہ مسجد کمیٹی کے صدر ہے وہ بھی یہاں پر حاضر ہو، لیکن وہ ہے نہیں، وہ گلگت میں ہے۔ اس ابھی مغرب میں مجھے بتایا کہ میں گلگت میں ہو، میں شریک نہیں ہو سکتا ہوں۔ تو بہرحال وہ ساتھی جو ہے پر تشریف لائے جو نہیں لائے، ہم سب کو یہ دعا گو ہے، اللہ سب کو جزائے خیر دے۔ تو میں چاہ رہا تھا کہ یہ صرف گانے کی ایک نشست نہ ہو، اس میں کچھ گفتگو بھی ہو جائے، ہم ایک دوسرے سے کچھ سنے بھی ہم، اور اسی جو نشست ہے، ہماری جو کلاس ہے، کچھ لوگوں کو جو ہمارے اس کلاس سے واقف نہیں تھے، میرے کو ان کو معلوم بھی ہو جائے۔ الحمدللہ ہمارے اس کلاس میں ہم نے آغاز میں ایک حفظ کے تیاری کی ایک کلاس دی، یہاں پر جو منصورہ کے جو کچھ لوگ آتے تھے، میں خود بھی، میرے بچے بھی، اور یہاں مختلف ساتھی قرآن پڑھنے کی دی، ہم بیٹھے تھے عشاء کے بعد، اور رمضان کی ایک تیاری کی دی، پھر ہم نے شب بینی بھی کی کچھ، اس کے بعد ہم نے پھر سوچا کہ یہ ترجمے کی بھی ساتھ شروع ہو جائے، تو الحمدللہ ترجمہ بھی ساتھ پھر ہم نے کیا، اور ایک بار قرآن مکمل ہو گئی۔ اب اس رمضان کے بعد دوبارہ ہم نے آغاز کیا، اور اس ساتھ بار ہم قرآن بھی پڑھتے ہیں ترجمے کے ساتھ، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم اربعین النووی جو حدیث کی کتاب ہے، 40 حدیث ہے، اس سے ایک حدیث بھی پڑھتے ہیں۔ ایک بہترین نشست ہوتی ہے ہمارے اپنے درمیان، مختلف ساتھی سوالات بھی پوچھتے ہیں، اور ایک گپ شپ میں کلاس ہوتی ہے۔ اس طرح کلاس نہیں، اس میں کوئی استاذ اور شاگرد نہیں ہے، ایک وہ دوستانہ ماحول میں کلاس ہے ہماری۔ تو آج جو ہماری اس وقت جو نشست ہے، میں تھوڑا سا کھانا بھی انشاءاللہ ہم کھائیں گے، لیکن میں نے درخواست کی محترم اسامہ رضی بھائی، میں بہت زیادہ ان کا شکر گزار ہوں، ان کی خاکساری یا جزی، کہ انہوں نے جب میں نے کہا کہ اس طرح قرآن کی ایک نشست ہے اور دوست آئے ہوں گے اور آپ اس میں تشریف لائے، تو انہوں نے بغیر کسی اسے لم و لیٹ کے یا کہتے ہیں کہ میں مصروف ہوں، ظاہر ہے کہ مصروفیت تو بہت ہے ان لوگ کی، ابھی انہیں کسی اور جگہ جانا ہے اور بھی ان کی مصروفیات ہے، لیکن بس قرآن کی محبت پہ بھی تشریف لائے، تو انشاءاللہ ان کے گفتگو بھی ہم سنیں گے۔ اور میں عبدالحمید صاحب چونکہ یہاں رفاح عامہ کے صدر ہے، تو میں نے کہا وہ بھی ادارہ پر موجود ہوا چاہے یہ، اور حافظ نصیر الدین صاحب کو ماشاءاللہ ایک بہت بڑا تجربہ ہے، قرآن کے خادم ہے بھی، اور اس طرح راشد نعیم چشتی بھائی ہمارے اس حلقے کے ہمارے ذمہ دار ہے، تو اس لیے ان سب کو بلایا۔ تو ابھی میں نے قاری وقار صاحب سے بھی درخواست کی تھی کہ وہ آئے تلاوت بھی کر سکے، میں آ جاؤں گا کہ ممکن ہے کوئی مصروفیت تو وہ تشریف نہیں لائے، تو ہم محترم اسامہ رضی بھائی جو نائب امیر جماعت اسلامی پاکستان ہے، بس بلا تاخیر انہی گفتگو سے باقاعدہ اس میں سے شروع کر دیتے۔ اچھا اچھا، چلو چل بات ہے وہ صاحب کر لے، چل مختصر۔ اچھا، قرآن کے حوالے سے میں درخواست کرتا ہوں چند باتیں، وہ جماعت کے حوالے سے، دیگر حوالوں سے انشاءاللہ۔ اچھا اچھا، ویسے مختصر جو اس حوالے سے کچھ ہدایات دے، ہاں ابتدائی کلمات کچھ ہدایت۔ اچھا 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 سب خواہش ہاں سوال جواب چلو چلو، کوئی سوال اگر کسی کے ذہن میں۔ ماشاءاللہ سب سے خوشی کی بات تو یہی تھی کہ آپ حضرات یہاں پہ قرآن کے حوالے سے اس کی جو اس کا علم حاصل کرنے کے لیے جمع ہوتے ہیں، تو الحمدللہ یہ ایک بہت خوشی کی بات ہے، اور موقع بھی میسر ہے، اور اس کے لیے ہمارا ایک تحریکی تعلق بھی ہے، اور ظاہر ہے کہ ہم صرف علمی یا نظری کام کرنے والے لوگ تو نہیں ہیں، ہم تو جو تحریک کے عملی
چیلنجز ہیں اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں، اور اصل بات ہماری وہی ہوتی ہے. تو بس آپ حضرات کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملا تو میں اتفاق سے، وہ کچھ ساتھی مہمان آئے ہوئے تھے تو میں نے پھر ابھی ان کی فون آ رہا تھا کہ آپ نے، تو میں نے ان سے کہا کہ وہ کہہ رہے تھے ہم 1 گھنٹے بعد دوبارہ آ جائیں گے. صحیح. تو میں نے ان سے پھر قرآن مجید کے حوالے سے یہ ہے کہ ہم میں رکن جماعت ہوں اور جمعیت میں بھی رہا اور ساری عمر الحمدللہ تحریکی کام میں گزری ہے سارا کچھ. آپ سے ہم یہ سیکھنا چاہتے ہیں کہ قرآن مجید کے حوالے سے ہم لوگوں میں پینیٹریٹ کیسے کر سکتے ہیں، کس طرح عام پبلک کو ہم قرآن کے ساتھ جوڑیں. اس پہ تو جتنی بھی رہنمائی ہو وہ کم ہے. تو یہ ہمیں کلیہ بتائیے، تاکہ یہی ایک انقلاب کی کتاب ہے. ایک پلیز آپ بتائیے. آپ تو آپ قرآن سے کیسے لوگ تعلق بن جائے گا، قرآن کی طرف کیسے لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی افضل الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. حضرات، یہ عام سوال بھی ہے اور خاص بھی ہے. عام اس لیے کہ ہر ایک کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ بھئی قرآن کریم اللہ کی آخری کتاب ہے، آخری نبی پر نازل ہوئی ہے، کتاب ہدایت ہے، اخلاق کا، کردار کا، ساری چیزوں کا سرچشمہ ہے. تو اس سرچشمہ سے ہم کیسے استفادہ کر سکتے ہیں، کس طرح مستفید ہو سکتے ہیں؟ یہ سوال تو بڑا اہم ہے. اس سوال کا جواب ہم میں سے ہر ایک کو سوچنا چاہیے کہ کیا جواب ہے. ایک تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہمیں امید ہے انشاءاللہ کہ منصورہ کی بستی میں رہنے والے لوگ ماشاءاللہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ان کی زندگی کا آغاز قرآن کریم کی تلاوت سے نہ ہو، یعنی یہ توقع ہم نہیں کرتے. انشاءاللہ ہم میں سے ہر بھائی ساتھی جو ہے وہ قرآن پاک تلاوت جو ہے وہ صبح اپنی زندگی کا آغاز اسی سے ہی کرتا ہوگا انشاءاللہ. دوسرے نمبر پر میں تو اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ جب انسان قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے تو تھوڑا سا یہ توجہ رکھے کہ اس کا ترجمہ کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے. اب مثلا آپ پورا پارہ پڑھتے ہیں تو ہو سکتا ہے آپ کے لیے مشکل ہو. اگر آپ 2 رکوع یا 1 رکوع پڑھتے ہیں اور اس میں سے ذرا توجہ کر لیں کہ اس آیت کے اندر کیا چیز ہے، تو اس کا ایک بڑا فائدہ پہنچتا ہے بندے کو، دل کے اوپر اثر بھی ہوتا ہے. اب دیکھیے قرآن کریم کی کئی آیات ہیں جس میں انسان کو توجہ دلائی گئی ہے. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. کیا سوالیہ انداز ہے اللہ تعالیٰ کا. فرماتے ہیں کہ کیا تم گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں عبث پیدا کر دیے، بیکار پیدا کر دیے، فضول پیدا کر دیے؟ نہیں. وانکم الینا لا ترجعون، اور کیا تم ہماری طرف پلٹ کر نہیں آؤ گے؟ اب ذرا اس پر بندہ غور ہی کرے تو کتنی فرق پڑتا ہے. پھر فرمایا گیا کہ اے لوگو کہہ دیجئے، اے نبی کہہ دیجئے ان سے، الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنی جانوں پر بڑی زیادتیاں کی ہیں، بہت کچھ ان سے غلطیاں ہو گئی ہیں، بہت ان سے تقصیریں ہو گئی ہیں، بہت تقصیریں ہو گئی ہیں. یقیناً جب ہم اپنے اندر کا محاسبہ کرتے ہیں، جب ہم گہرائی میں جا کے دیکھتے ہیں تو سچی بات یہ ہے کہ اس وقت اللہ کی رحمت کے سوا اور کوئی چیز نظر نہیں آتی. حاسبو انفسکم قبل ان تحاسبو، اپنا احتساب کر لو قبل اس کے کہ احتساب کا ٹائم آ جائے. بہرحال میں لمبی بات نہیں کروں گا، سب ساتھی ہیں ماشاءاللہ، صاحب علم لوگ ہیں، علمی مجلس ہے. مولانا فضل اکبر صاحب کا شکریہ کہ جو گاہے بگاہے ایسے پروگرام بھی کرتے رہتے ہیں اور سب کو دعوت دیتے ہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ. تو قرآن کریم کی وہ آیات جو آپ کے دل کو ٹھک جائیں، یعنی آپ کا اس کے دل پہ اوپر آ جائے. مثال کے طور پر میں آپ کو بتاتا ہوں، میں ابھی بہت چھوٹی عمر میں تھا، حفظ کے لیے جایا کرتے تھے تو بس سے آنا جانا ہوتا تھا جلال پور جٹا، گجرات کی بات ہے. تو ایک آیت ذہن میں آئی اور اس وقت گزری، سورہ حج کی آخری آیات میں سے ہے، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ. تمہارے لیے ایک مثال بیان کی جاتی ہے، ذرا غور سے سنو اس کو. فاستمعوا لہ ان الذین تدعون من دون اللہ، جو اللہ کے سوا دوسروں کو پکارتے ہیں. اللہ کے سوا بس کوئی بھی ہو، اور ہم جہاں رہتے ہیں یہ رہے ہیں
وہاں تو یہ کہا جاتا تھا جی اس گاؤں کو، اس سوک کلاں کو ان پیروں نے سنبھال کے رکھا ہوا ہے، ان دربار والوں نے اس کو بٹھایا ہوا ہے، ورنہ تو اب تک یہ سارا کچھ اجڑ جاتا، ختم ہو جاتا۔ وہاں یہ تصور ہے۔ تو کیا فرمایا گیا کہ وہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارتے ہیں، لن یخلقوا ذبابا، ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے۔ جو لوگ گرامر سے گواہ ہے نا، لن جو ہے یہ ان لن کئی اذن، یہ ایسے الفاظ ہیں کہ جو مستقبل کی بھی نفی کرتے ہیں۔ وہ ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّن يَسْتَنقِذُوهُ، اور اگر مکھی ان سے کچھ چھین کے لے جائے تو اس سے واپس بھی نہیں لے سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، کہ کمزور ہے طالب مانگنے والا بھی، اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور ہے، اللہ کے سوا کوئی کسی کے پاس طاقت ہے۔ بہرحال وہ بات یہ میرے دل میں ایسی بیٹھی کہ یہ کیونکہ ہم درباری ماحول تھا یہ وہ گاؤں کا، تو ایک دربار کے ہی ذمہ دار ہے جیسے مجاور ہوتے ہیں، تو ان کو میں نے کہا یار یہ آیت سنی ہے، یہ ایسی ہے۔ بڑی دیر کے بعد مجھے بلا کہنے لگا جی جب آپ نے مجھے بتائی تھی یہ آیت، میں نے تو توبہ کر لی تھی کہ میں نے اس دربار سے کوئی چیز نہیں لینی اور اللہ کے سوا کوئی اور کچھ کر بھی نہیں سکتا۔ ایک بات بیٹھ گئی ذہن میں، عقیدہ صحیح ہو گیا، توحید غالب آ گئی۔ تو بہرحال دوستو ساتھیو، قرآن تو ایک ایسا معجزہ ہے، قیامت تک کے لیے معجزہ ہے، آج کے لیے نہیں، قیامت تک۔ تو ہمارے تو ماشاءاللہ بچے یہاں پہ بڑے حفظ والے ہیں۔ میں ساجد عمر صاحب سے بات کر رہا تھا کہ موقع نکالے تو ایک حفظ کا مقابلہ، تلاوت کا مقابلہ کرائے۔ یہاں پہ اللہ نے سارے ہمیں مواقع دیے ہوئے ہیں، ساری سہولتیں اللہ نے دی ہوئی ہے۔ تو عزیز دوستو ساتھیو، یہ ایک اللہ کا شکر ادا کرنے کا مقام ہے کہ اللہ نے ہمیں مہلت دی ہے، اللہ نے ہمیں نوجوان ایسے دیے ہیں جن کے اندر بڑی بڑی صلاحیت ہے۔ ماشاءاللہ مولانا فضل اکبر صاحب کے دونوں بیٹے حافظ قرآن ہیں، ماشاءاللہ ہمارے نعمان بھائی ان کے صاحبزادے بچے ہیں۔ تو یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ گھر کے اندر الحمدللہ موجود ہے، اور اتنا پیارا ماحول، بستی اس طرح کی منصورہ جیسی بستی کہاں ملے گی آپ کو؟ صبح سے لے کر ماشاءاللہ قال اللہ قال رسول کی آوازیں ہمارے کانوں میں پڑتی ہے۔ تو یہ اللہ کا احسان نہیں، اللہ کا کرم ہے۔ اور دنیا کے لوگ یہاں آتے ہیں، دنیا بھر کے لوگ یہاں آتے ہیں، اور ہمیں کہیں نہیں جانا پڑتا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں سب کچھ نصیب فرما دیتے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اللہ سلامت رکھے۔ جن ساتھیوں نے بھی آج کا یہ انتظامات کیے ہیں اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ان کو۔ یہ ایک علمی ماحول ہے۔ میں اب یہ اسپیکر جو ہے اپنے قریب ترین میاں عبدالحمید صاحب کی طرف کر رہا ہوں تاکہ یہ انکار ہی نہ کر سکے کہ میری طرف کیوں کر دیا۔ السلام علیکم جی۔ قاری صاحب میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے خصوصی طور پر دعوت دی، اور مجھے تو سن کر خوشی ہوئی کہ آپ یہ پروگرام کرا رہے ہیں۔ تو یہ کب سے شروع کیا آپ نے دوبارہ؟ یہ تو رمضان کے بعد ہوگا۔ اچھا، تو کہ یہ شاہ کے بعد ہوتا ہے؟ تو یہ میں انشاءاللہ خود بھی حاضر ہوا کروں گا۔ تو چلو تمام دوست احباب کا بہت بہت شکریہ، آپ سب تشریف لائے، اللہ سب کو جزائے خیر دے۔ اور ویسے بھی وہ ہیں کہ جب اذا حضرت الصلاۃ والطعام، جب کھانا و طعام دونوں حاضر ہو تو فبدو بالطعام، طعام کی آغاز کریں۔ اسامہ بھائی کی بھی یہی خواہش ہے کہ ماشاء اللہ بہت تفصیلی گفتگو کیا ان کے، اگر مہمان بھی آ رہے تو ہم کھانا بلا تاخیر آغاز کرتے ہیں۔ نورزیب بھائی آپ ذرا تعاون کر رہے ہیں نا سینئر